النبی انا ارسلناک شاہدا فمبشرا ونذیرا. اللہ نے کیا فرمایا؟ اے میرے نبی، ادب کا انداز کون کر رہا ہے؟ اللہ. کس کا ہو رہا ہے؟ کون ان کے تاجدار جنابی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہو رہا ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا، نام لے کر نہیں فرمایا یا محمد. بولو یا محمد. قرآن کے 30 باروں میں اللہ نے پیغمبر کا نام لے کر نہیں پکارا. آواز آئی یا ایھا النبی، کہیں آواز آئی یا ایھا الرسول، کہیں آواز آئی یا ایھا المزمل. کہیں کسی انداز سے اللہ نے پکارا. سارے مقامات بیان کروں گا، اصل میں جو بیان کرنا چاہتا ہوں اس میں ذرا کمی آ جائے گی. میں نے اشارہ کر دیا ہے، اللہ نے اپنے پیغمبر کو پورے قرآن میں نام لے کر نہیں پکارا. کہیں نہیں فرمایا یا محمد. جو یہاں سے بیٹھ کر بلند آواز سے پکارتے ہیں اور آپ کو یاد ہر بات قرآن سے، اللہ کے پاک پیغمبر جنابی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کا وقت ہے، آرام فرمائے اپنے حجرہ کے اندر جہاں آپ کا روضہ ہے، آپ کی قبر مبارک ہے، یہیں آرام فرمائے محو استراحت. کچھ قبائل کے لوگ آئے، انہوں نے ادھر سے آواز دینے کی بجائے نا حجرے کے پیچھے آ کے آوازیں دینی شروع کر دی. کیا کہا؟ اخرج علینا یا محمد. بولو بات تو غلط نہیں کی نا. صرف کیا ہے؟ یا محمد کہا ہے. پیغمبر بھی زندہ، پکارنے والے بھی زندہ، اور وہاں موجود ہے آپ کے دروازے پر، آپ کے حجروں کے پیچھے آوازیں دے رہے ہیں. اب بولو اللہ کے نبی دنیا میں رحلت فرما چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں. اگر یہی بات ہم کہتے دیکھو جی یہ نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ایمانداری سے یہ جواب آپ نے دینا ہوگا کہ اللہ کا قرآن نبی کی سیرت بیان کر رہا ہے یا نبی کی گستاخی کر رہا ہے. جو نبی کی گستاخی کرے ہم اسے قرآن نہیں مانتے. قرآن تو آپ کی خلوت کو، آپ کی خلوت کو، آپ کی عبادت کو، آپ کی ریاضت کو، آپ کی تلاوت کو بیان کر رہا ہے. پورا سیرت ہی نبی کی رسم کی، پورا قرآن نبی کی سیرت کی. سجدہ عائشہ سے پوچھا تھا نا آپ نے کیا فرمایا تھا؟ صحابہ اکرام کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ جی پڑھتے ہیں. فرمایا یہی نبی کی سیرت ہے. قرآن نے بتایا، نبی نے ماتھے پہ پھل ڈالا، کبھی ڈالا کبھی ڈالا. عرشی آواز آئی بس وتولى عن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. ماتھے پہ سرور پڑی، رب نے قرآن نازل کر دیا. میرا نبی بازاروں میں چلے، اللہ قرآن نازل کر دے. میرا نبی کھائے، اللہ قرآن بنا کے نازل کر دے. آواز آئی مال هذا الرسول، وہ دیکھو اس نبی کو کیا ہے، یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ بازاروں میں چلتا ہے، کھاتا پیتا بھی ہے. نبی کی جربت کو، نبی کی خلوت کو، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، سب کچھ اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے. آپ کی رعایت کو بھی اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے. آپ کہیں گے کہاں لکھا ہوا ہے؟ اللہ کا نبی اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہا ہے، کھڑا ہو کے پاؤں سوٹ کے عرش بری سی آواز آئی یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. قرآن تیرے صدقے جاؤں. رب کا نبی عبادت کر رہا ہے، تذکرہ قرآن کے اندر، ہر چیز قرآن کے اندر. میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا دوپہر کا وقت اللہ کے نبی اپنے حجرہ اقدس میں محو استراحت آرام فرما رہے ہیں، گرمی کا موسم قیلولہ فرما رہے ہیں. تو قبائل کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ اخرج علینا یا محمد. پیار سے کہہ دو صلی اللہ. بھی بولو اس میں کوئی غلط بات تو نہیں ہے.
لیکن نقشے بری سے اللہ نے فرمایا جبریل چیر بجلی فرمایا جلدی جاؤ میرے پیغمبر پر قرآن کا یہ فرمان نازل کر دو. کیا آواز آئی؟ فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. فرمایا میرے پیغمبر وہ لوگ جو آپ کو حجروں کے پیچھے سے آوازیں دیتے ہیں اخرج علینا یا محمد، اے محمد ذرا باہر تو نکلیے. اور ہمیں کیا کہتے ہیں؟ اصا یا محمد کہنا ہے اے نا بابیاں سا ایسے کہتے ہیں نا. میں کیا کہتا ہوں جنہ یا محمد کہنا ہے انہاں جا جہنم پہنا ہے. جن کا عقیدہ جو چکوال سے جو فیصلہ آباد سے جو اس بستی سے پیغمبر جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کو یا کہہ کر پکارتے ہیں. اللہ نے یہ مسئلہ ہی حل کر دیا. پکارنے والے زندہ، وہ لوگ پکارنے والے زندہ، نبی زندہ موجود، نبی بھی موجود، پکارنے والے بھی موجود. وہ لوگ زندہ تھے کہ نہیں تھے؟ صرف اتنا کہا اخرج علینا یا محمد ذرا باہر تو تشریف لائیں. عرش بنی سے رب نے فرمایا جبریل جن لوگوں نے میرے پیغمبر کو نام لے کے پکارا ہے میں عرش والے کو ان کا انداز پسند نہیں آیا. میں عرش والا اسے بے حد تصور کرتا ہوں. اور اللہ نے قرآن میں کیا فرما دیا؟ پھر سنیے ذرا توجہ سے اس کا ترجمہ. فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک وہ لوگ آپ کو گھروں کے پیچھے سے آواز دیتے ہیں. وہ کون لوگ ہیں؟ میرے اوپر فتویٰ نہ لگانا. جو بات قرآن سے پیش کی جائے اس کو سن کر سر تسلیم خم ہے. جو مزاج اختیار میں آئے اللہ کا فرمان آ جائے جبھی کو دھوکا دیا جائے. صاحب قرآن جناب محمد مصطفیٰ کا فرمان آ جائے اصل دین احمد کلام اللہ مضمون داشتن بس حدیث مصطفیٰ برکان مسلم داشتن. چلو سمجھئے مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو اور ادھر گردن جھکائی ہو. پیغمبر کا فرمان سن کر اللہ کا قرآن سن کر پھر ہیل و حجت نہیں کرنی. جو فیصلہ عرش والا فرما دے، جو فیصلہ فرش پہ کائنات کا امام محمد رسول اللہ فرما دے پھر سر تسلیم خم کرنا ہے، چونچرا نہیں کرنا. اگر کرو گے اللہ نے اپنی کبریائی کی قسم کھا کے فرمایا آواز آئی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. خلاف پیغمبر کثیرہ گزیر ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید. جو نبی کے فیصلے کو سن کر اس کو تسلیم نہیں کرتا وہ مومن ہو سکتا ہی نہیں. تو بات یہاں سے دوسرا رخ اختیار کر گئی. وہ جو لوگ آئے تھے نا پکارنے والے یا محمد کہنے والے، اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. سادہ سی بات ہے. فرمایا ان میں اکثر لوگ بے وقوف ہیں، ان کو عقل نہیں. ان کو کہا نبی زندہ موجود، پکارنے والے زندہ موجود. اللہ نے فرمایا میرے محمد کریم جو آپ کو نام لے کر پکارتے ہیں یہ بے وقوفوں کا ٹولہ ہے، احمقوں کا ٹولہ ہے. ان کو عقل نہیں، شعور نہیں. تیرا مقام کیا ہے؟ تیری شان کیا ہے؟ اللہ نے اپنے پیغمبر کو خدا کی قسم ساری کائنات سے افضل اعلیٰ بزرگ کو برتر بنا کے محبوس فرمایا. نہیں سمجھے میری گواہی نہ مانو، میں تمہاری گواہی